مذہب اور سیاست کا ملن تاریخ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ شہزادہ محمد بن سلمان کا تازہ ترین انکشاف اس سوال کا جواب فراہم کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ سرد جنگ کے دنوں میں مغرب کے کہنے پر سعودی عرب نے تبلیغ اسلام کی مہم کو مہمیز دی تاکہ مسلم دنیا میں سوویت یونین کے اثرات کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے مساجد اور مدارس تعمیر کیے گئے، ایک سخت گیر تعبیر دین کو فروغ دیا گیا جس کے لیے وہابی ازم کی اصطلاح مستعمل ہے۔ شہزادہ محمد اب اس تعبیر سے رجوع کرتے ہوئے سعودی عرب کو ماڈریٹ اسلام کا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس انکشاف نے سرد جنگ کی یادوں کو زندہ کر دیا۔ سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے دنیا دو بڑی سیاسی قوتوں کی باہمی کشمکش کا ایندھن بن رہی تھی۔ قومی ریاستوں کے قیام سے اگرچہ نوآبادیاتی دور ختم ہو چکا تھا، لیکن امریکہ اور سوویت یونین بانداز دیگر اس دور کو زندہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ دنیا کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ امریکی بلاک کا حصہ بنے یا سوویت یونین کی سرپرستی کو قبول کرے۔ امریکہ سرمایہ داری اور سوویت یونین اشتراکیت کے نمائندہ تھے۔ اس تقسیم کو دائیں اور بائیں بازو سے موسوم کیا گیا۔ امریکہ دایاں اور سوویت یونین بایاں بازو تھا۔ یہ نظریاتی کشمکش مسلم دنیا میں بھی جاری تھی۔ اشتراکیت کی ایک پرجوش تحریک پاکستان کو ورثے میں ملی۔ یہ اس ترقی پسند تحریک کا تسلسل تھی جو متحدہ ہندوستان میں برپا تھی۔ اس کے سب سے گہرے اثرات ادب اور سیاست پر تھے۔ بھارت میں جواہر لال نہرو وغیرہ اس تحریک کے متاثرین میں ممتاز تر تھے۔ سرمایہ داری پاکستان میں کسی نظریاتی تحریک کے طور پر نہیں ابھری۔ ہمارے مراعات یافتہ طبقے کا ایک بڑا حصہ اپنی شخصی اور گروہی مفادات کے لیے امریکہ سے قریب تر تھا۔ دوسرے لفظوں میں سرمایہ دارانہ نظام کا قائل تھا۔ وہ اسی نظام کے تسلسل کے لیے سرگرم تھا جو برطانیہ نے ہندوستان میں متعارف کرایا۔ پاکستان بننے کے بعد ملک کی باغ ڈور اسی طبقے کے ہاتھ میں آئی۔ جب اشتراکیت پسندوں نے اپنی سوچ کے فروغ کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا اور صحافت اور ادب کے ساتھ تعلیمی اداروں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تو اس کی مزاحمت اسلام پسندوں نے کی۔ یوں پاکستان میں مذہبی لوگ دائیں بازو کے نمائندہ قرار پائے۔ اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ دائیں بازو کو امریکہ سے امداد ملتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں برپا ہونے والی اسلامی اور اشتراکی تحریکیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں؟ مصر میں جمال ناصر روس کے قریب تھے۔ اخوان المسلمین اور ناصر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا تھے۔ شام کے حافظ الاسد نے بھی اخوان پر عرصہ دراز تنگ کیے رکھا۔ وہ بھی سوویت یونین کے بلاک کا حصہ تھے۔ صدام حسین اور حافظ الاسد کا تعلق باس پارٹی سے تھا جو اشتراکی تھے۔ سرد جنگ کے دنوں میں مسلم دنیا میں جو نظریاتی جنگ لڑی گئی وہ اسلامی تحریکوں اور اشتراکیوں کے مابین لڑی گئی۔ اس جنگ میں امریکہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تحریکیں امریکہ ہی کے مفادات کی آبیاری کر رہی تھیں؟ جہاں تک اس مارکہ آرائی کے نتائج کا تعلق ہے تو اس میں اشتراکیت اور سوویت یونین کو تو شکست ہوئی، لیکن فتح اسلام پسندوں کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ اس جنگ کا فاتح امریکہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام پسند امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے؟ آج منظر بدل چکا ہے۔ امریکہ بلا شرکت غیر دنیا کا حکمران ہے۔ اسلامی تحریکیں اس سے مزاحم ہیں۔ آج سعودی عرب اخوان کو دہشت گرد تنظیموں میں شمار کرتا ہے۔ وہاں سید قطب اور مولانا مودودی کی کتب پر پابندی لگ چکی ہے۔ امریکہ ایک بار اپنی مرضی سے مشرق وسطیٰ کی تشکیل نو کرنا چاہتا ہے۔
اندازہ ہوتا ہے کہ اسے سعودی عرب کی اسی طرح تائید حاصل ہے جیسے سرد جنگ کے دنوں میں تھی۔ اس مرحلے پر شہزادہ محمد کا یہ انکشاف فکر انگیز ہے کہ سرد جنگ کے دنوں میں اسلام کو مغرب کی خدمات کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس انکشاف کے بعد سوویت یونین کے خلاف سعودی عرب اور اسلامی تحریکوں کی قربت کے سامنے کئی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی نیت کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ان کی بصیرت کے بارے میں بھی کسی اچھے گمان کا اظہار کر سکوں۔ اسلام کو امریکہ نے جس طرح مسلسل اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، وہ اسلامی تحریکوں کے بے بصیرتی کی دلیل ہے۔ میرے نزدیک یہ اسلام کو سیاسی بنانے کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ جب اسلام کو بھی ایک ازم اور اقتدار کی کشمکش میں ایک فریق بنا کر پیش کیا گیا تو اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ اسلام کو داخلی اور خارجی قوتوں نے اقتدار کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اسلام دراصل آخرت کی خبر اور انسانوں کو خدا کے حضور جواب دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کا راستہ انسانی اخلاق کا تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ انفرادی سطح پر ہوگا اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد اور معاشرہ ہے۔ سیاست اسلام کا بنیادی نہیں، ثانوی موضوع ہے۔ اس کو بنیادی بنانے سے ریاست اسلام کا اصل مخاطب بن گئی، یوں ترجیحات بدل گئیں۔ اس کا ایک نتیجہ شہزادہ محمد کے انکشاف کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کا دنیا میں کوئی حریف نہیں، حریف تو انسانوں کے ہوتے ہیں، یہ روس ہو یا امریکہ۔ اسلام ساری دنیا کے لیے خیر کی دعوت ہے، جو قبول کرے گا نجات پائے گا۔ اسلام دنیا کی فتح و شکست سے ماورا ہے۔ اگر اسلام کو سیاسی بنانے کا چلن باقی رہا تو کبھی اسے دوسروں کے اشارے پر جہادی بنایا جائے گا اور کبھی ماڈریٹ۔ ایسی کوششوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، کبھی کوئی جہاد کے پردے میں چھپا ہوگا اور کبھی ماڈریشن کے پردے میں۔ ہزاروں جانیں لٹانے کے بعد کوئی شہزادہ محمد انکشاف کرے گا کہ اسلام کو تو استعمال کیا گیا۔ اسلام وہی ہے جسے اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سند کے ساتھ بطور دین رائج کیا۔ ہمیں اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جاننا ہے، کسی خارجی قوت کے مطالبے پر اس کی تعبیر نہیں کرنی۔